میاں جعفر لطیف صاحب، ایران کی صورتحال جو ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس موقع پہ 8 فروری کی کال بھی دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے۔ اس موقع پہ کے پی کے اندر بھی کشمکش جاری ہے، وفاقی حکومت اور کے پی حکومت کی کنفرنٹیشن جاری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، از دس دا رائٹ ٹائم کہ ہم مذاکرات کیے جائیں اور تحریک انصاف کو سیریسلی آن بورڈ لیا جائے اور ان کے بانی کو بھی شامل کیا جائے اس کے اندر، کہ نہیں؟ کامران صاحب شکریہ۔ میں پہلے تو عرض کر دوں کہ بدقسمتی مسلمان ممالک کی رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایران نیبر ہے، لیکن آپ دیکھیں افغانستان یا لیبیا میں، عراق میں، غزہ میں کیا کچھ ہوا، اور مسلمان ممالک کے دشمن جو ہیں وہ سپر پاور ہی ہے۔ اور آج اگر وہ کہے کہ وہاں ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں کرنسی گرنے پہ، تو یہ حالات پیدا کس نے کیے ہیں؟ امریکہ نے کیے ہیں۔ اور امریکہ نے جو پیدا کیے ہیں، اپنے کیے ہوئے حالات پیدا آج کسی کو مورد الزام ٹھہرائے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر ان کو بڑا درد ہے ایرانی قوم کا، تو کشمیریوں کا کیوں نہیں ان کو یاد آتا؟ ان کو غزہ کے لوگوں کا کیوں نہیں یاد آتا؟ میاں صاحب، پاور پالیٹکس میں ایسے نہیں ہوتا سر۔ جو آپ ایران کو کنٹرول کرنا ہے آئل کے لیے، اسرائیل کے لیے، آپ کشمیر پہنچ گئے، میں تو حیران ہوں۔ اچھا نہیں، آپ حیران نہ ہوں، آپ اس بات سے اور یہ حالات بھی کوئی باہر کے پیدا کیے نہیں، یہ ایران کے انٹرنل پاکستان ایشو ہے، یہ مہنگائی۔ اور یہ کس نے پیدا کیے حالات بھائی؟ یہ سر وہاں پہ جو ایک ملائیت کی حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ راشننگ تو وہ آج سے 40 سال پہلے آئل کی وہاں پہ۔ ویسے فیصل صاحب، خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ان کا ڈالر دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، ڈالر کے مقابلے میں کرنسی ان کی 32,000 روپے کا ایرانین $1 میں پہنچ گیا ہے۔ شہباز شریف کی گورنمنٹ تو مجھے سونے اور دودھ اور ڈیموکریسیز رکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ سوری، 2015 میں تھا، اوہو یہ تو سوری اتنا غلطی ہو گئی۔ اگر آج تو 14 لاکھ پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ جی کامران گزارش یہ ہے کہ فیصل جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ملا کی حکومت، میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ وہاں جب انقلاب آیا تو وہاں کے لوگوں نے جس طرح آیت اللہ جس کو بھی خمینی انہوں کا نے ساتھ سپورٹ دیا کیا، وہ چاہے بھی ملا ساری کی ہو جس دنیا کی انہوں جانتی نے، ہے، اور آج بھی صحیح ہے یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ملا فیصل لیکن صاحب وہ لے اکثر کے ہوتے ہیں، مجھے آئے، پتہ ہے۔ قوم نے کھڑا کیا۔ اب آ جائیں جو بات جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا مماثلت آپ پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یا 8 فروری کا ذکر کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی خطے میں جب کہیں سے اپنی ریاست کے خلاف آواز اٹھتی ہے یا اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گروہ اٹھتا ہے تو اکثریت جو ہے وہ اس کی مخالف ہوتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی جو آپ 8 فروری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی، ادارے بھی سب جانتے ہیں کہ اس 8 فروری کا احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں ایک بندے کے لیے، اور اگر ایک بندے کو کی فیور کے لیے ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے۔ اب آ جائیں جو آپ مماثلت ڈھونڈتے ہیں کہ ایران یا غزہ یا دیگر ممالک کے حوالے سے کہ سپر پاور کیا کرے گی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی یہی پی ٹی آئی کہا کرتی تھی، بانی کہا کرتے تھے، اس کے فالوور کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ آ لیا جی پھر ویکھنا کی ہوندا ہے۔ پھر وہ ٹرمپ آ گئے اور اس کے بعد بھی جو اس سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی اس کا جو حال ہوا، اور آج بھی اگر یہ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جس طرح کے آپ کے نیبر ہیں انڈیا، افغانستان، اور خدا نخواستہ ایران کے اندر اگر جو لوگ انالیسس کر رہے ہیں کہ اس طرح بھی ممکن ہو سکے گا، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایران کو نقصان پہنچا کے کوئی وہاں آ کے بیٹھ جائے اور وہاں کی قوم کی مرضی کے خلاف آ کے بیٹھ جائے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں اس کو سٹیبل ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس بلیک میلنگ سے بلیک میل کر کے آپ ان لوگوں کے لیے، ہاں اگر تو کوئی سیاسی قیدی ہوتا
تو اس کے لیے بات ہونی عمران خان چاہیے. سیاسی قیدی نہیں اگر ہے؟ تو سیاسی ظالم، میں یہی تو عرض کرنا پوچھ رہا ہوں چاہتا میں آپ سے ہوں کہ بھائی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہیں اس وقت عمران خان کہا کرتے تھے وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں، وہ بقول ان کے، ہم تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے، مگر کیا باپ کو اس طرح کو گالی دیتا ہے؟ اور اگر اس وقت ان کے باپ تھے، نہیں یار انجھے فیصل نہ کرو یار، میں سنی سنائی میں تو کرنا نہ سنے ہیں بھائی ان جی. کے سپوکس میاں پرسن صاحب نے نہیں کہا کیا، ہے، سپوکس پرسن نے انہوں کہا نے تھا. نہیں کیا، سنی گل اچھا او شہریار افریدی نے کیا سی. اچھا فیصل نہیں اس طرح، نہیں میری بات تو سن لیں یار. مجھے یہ بتائیں کہ اگر چلیں آپ شہریار افریدی نے کہا تو فیصل کیا ان کا حق نہیں تھا؟ عمران خان نے جب سن لیا تھا، آپ نے سن لیا، میں نے سن لیا، تو عمران خان اس کی نفی کرتے بھائی کہ کون سی یہ سیاسی مناسب پارٹی ہے بات جس نہیں نے آرمی کیا چیف وہ کو اپنا یہ باپ نہیں نہیں بنایا؟ میرے بھائی یہ بتائیں پہلے تو مجھے، آپ قوم کو تو چھوڑیں، آپ میرے بھائی کون سی سیاسی پارٹی ہے ایسی جس نے مائی باپ نہیں بنایا آرمی چیف کو؟ جس نے بھی باپ بنایا پھر اڈیالہ جیل میں گیا ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر ایک کی حدود و قیود ہوتی ہے. آپ جو ڈومین ہے کسی ادارے کی، سیاسی جماعت کی، آپ اسی میں رہتے ہوئے کوئی رہبری کریں قوم کی یا اداروں کی یا ریاست کی، وہ تو مناسب ہے. مگر آپ اپنے 10 سال 15 سال 20 سال لینے کے لیے آپ کہہ دیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. یہ کیا دھرا تو پھر انہی کا ہی ہے جو آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں اگر آپ نے 8 فروری کو احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ 2018 کو جو کچھ کیا گیا تھا اس پہ بھی احتجاج کریں. پھر آپ کو یہ احتجاج اگر کرنا ہے تو پھر آپ نے جو کچھ امریکہ میں جا کے کہا تھا، ایران میں جا کے کہا تھا، اس پہ بھی آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا کہ عمران خان نے یہ غلط کیا تھا. کشمیر پہ جو کچھ آپ نے اسٹانس لیا اس پہ بھی آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا. پھر نہ کریں اس طرح کے جو اپنی مرضی کی بات